وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد درس نمبر 1031 اور آیات 40 سے 43 آج کا موضوع۔ آج کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول نہیں کر سکتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 40۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ جس کا وعدہ ہم نے آپ سے کیا ہے، یا آپ کو اٹھا لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ یہ بات سامعین کرام، اس میں بہت بڑا مضمون ہے، تھوڑا سا اس کو غور کریں۔ میں بھی کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، آپ غور کریں۔ اما نرینک بعد الذی نعدہم اور نتوفینک۔ دیکھیں، وعدہ جو ہے وہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے۔ ومن اصدق من، اس کو ایک وسیع تناظر میں دیکھیں۔ یہاں تو عذاب کا وہ ہے نا، تو ثواب کا بھی لے لیں ساتھ ہی۔ عذاب کے بھی وعدے ہیں، ثواب کے بھی وعدے ہیں۔
اچھا، دنیا میں مہلت کا قانون ہے، ایک بات اس کے ساتھ نوٹ کر لیں، نیک اعمال کا بدلہ یا برے اعمال کی سزا اس کی شروعات تو ہو جاتی ہیں یقیناً، اس کے بارے میں بات کر بھی چکا ہوں، پھر بھی کبھی آ جائے گی، شروعات ہو جاتی ہیں، اور نیکی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ یہاں بھی برا ملتا ہے انسان کو، اور جو بڑی وہ ہوتی ہے تبدیلی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر واقع ہو جاتی ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے یا دل نورانی ہو جاتا ہے، دل شقی ہو جاتا ہے یا دل میں روشنی آ جاتی ہے، یہ دو باتیں ضرور ہوتی ہیں، چاہے اور کوئی علامات ہوں یا نہ ہوں، ظاہری طور پہ بھی علامات ہوتی ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی نوید ہے، جو مومن ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی سے کام لے گا دنیا میں بھی حزن و خوف اس سے دور کر دیا جائے گا، اس کی اپنی تفصیل ہے وہ پھر آ جائے گی۔ اچھا، اس طرح برے لوگ جو ہیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت اشق، اسی سورہ رعد میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسے لوگ منکرین حق کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے۔ پھر دوسری جگہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی خوشحال نہیں گزرے گی، تنگ گزرے گی۔ دنیا وہ کہتے ہیں نا کہ حشر جو ہے یعنی عذاب جو ہے صرف حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک عام طور پہ بات کو تھوڑا سا آپ اس طریقے سے سمجھیں، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا، کسی صاحب دل کے پاس چلے گئے اور اس کی محفل میں بیٹھے تو اس کی محفل کے اثرات آپ پر ہوں گے، آپ جب خود بھی کوشش کریں گے تو آپ کا دل نورانی ہو جائے گا۔ کسی نورانی شخص کے پاس اگر آپ جائیں جس کا دل نورانی ہو، جس کا دل عرش رحمان ہو، ایک خاص نیت کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ اس سے اپنا تعلق بنائیں، اس سے ہدایات لیں زندگی گزارنے کے لیے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیں، سمجھیں، نبی کا طریقہ وہ خود بھی آپ کو ایک نمونہ پیش کرے گا نبی کے طریقے کا، تو اس کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو وہ اثرات، وہ نورانی اثرات، وہ رحمانی اثرات آپ کے اندر ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکۃ، یہ نہیں، دو کام ہے، ربنا اللہ، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا کہ رب میرا اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، قائم ہو گئے۔ پھر تتنزل، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھئی غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیکی اور برائی جو بھی آپ راستہ اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی اس کے اثرات آپ پر لازماً ہوں گے، اچھے یا برے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، ولا اجر الآخرت خیر، آخرت کا اجر تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ میں یعنی ایک تسلی کی بھی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، ایک قسم کی خبرداری کی بھی بات ہے کہ اگر آپ نے گمراہی کے راستے کو پسند کر لیا، یہ بات میں مزید آسان کر دیتا ہوں، اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، ظاہر اپنی زندگی کا رخ ظاہر کی طرف کر لیا، ظاہر کو منزل بنا لیا، اب ظاہر ہی
یعنی جو آپ کا مقصود ہوگا وہی آپ کو محبوب ہوگا، جو محبوب ہوگا وہی آپ کو مطلوب ہوگا، اور جو مطلوب ہوگا اسی کے لیے آپ کوشش کریں گے۔ ایک سادہ سی مطلب عام قانون کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، سورہ رعد کی آیت نمبر 40 کہ نبی کا کام پہنچانا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، نبی کے ذمے پہنچانا ہے، حساب اللہ کے ذمے ہے، اچھا یا برا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ یہاں تو خیر اس آیت میں خاص طور پہ عذاب کا تذکرہ ہے کہ عذاب جو ہے وہ لازماً آئے گا، چاہے جب بھی آئے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یعنی فرعون، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی قوم پر عذاب نہیں آیا، تاریخ میں نے زیادہ نہیں پڑھی ہے لیکن لگتا یوں ہے، آیا ہو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے بعد آیا عذاب، ان کے بعد آیا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک موت دی اسی طرح، تو اب وہ زندگی میں عذاب نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فتح کا، نصرت کا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، قرآن میں لکھا ہے، اس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کے بھجوایا ہے تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جزیرۃ العرب ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں دے دیا، اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر خلفائے راشدین تھے اور باقی جو بھی دور گزرا ہے، اس میں ایک حضرت عمر کوئی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے تھے، کافی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا حصہ دنیا کا اس میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اچھا، پھر جب زوال شروع ہوا ہمارا تو پھر وہ بات ختم ہو گئی۔ اب ایک وعدہ اور باقی ہے، اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے، ہمیں اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا کے یعنی ہر کچے یا پکے گھر میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس دین کو بھجوائے گا۔ اور مفہوم میں حدیث کا بیان کروں، اما بعز عزیز او بذل ذلیل، یا کوئی قبول کر کے عزت پائے گا یا انکار کر کے ذلت پائے گا، لیکن حکومت اللہ کی ہوگی۔ یہ احادیث نبوی سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام روئے زمین پر اللہ کی حکومت ہوگی۔ تو خیر میں یہاں تھوڑا سا رک جاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے وہ منزل بھلا دی ہے جو کام تھا ہمارے ذمے، اب یہ کون کرے گا؟ رسول کا میسج، پیغام جو ہے وہ لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ کوئی نئی مخلوق پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ عربوں نے یعنی منہ موڑ لیا اللہ کی یاد سے، تو کافروں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی پٹائی کی، پھر کافروں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے، ان کی پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ پھر سارا۔ تو ایک وقت آنے والا ہے، لیکن میں یہاں رک کے یعنی ایک وقت وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام دنیا پر بالکل غالب کر دے گا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے نا، تو اس کا جواب تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کیا وجہ ہے کہ ظاہر کے دھوکے میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک لمبی مدت ہو گئی ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور ہم نے اپنے مقام کو بھلا دیا ہے، اپنے اجتماعیت جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو، اور رسول جو ہیں وہ تمہارے سامنے نمونہ ہوں گے۔ یہ مقام ہے ہمارا، یہ یعنی فضیلت ہے دیگر اقوام پر، لیکن آج تو مومن کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں۔ کہنے کو ہیں لیکن ہونے کو تو نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے صرف یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، یہ ساری باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ میری تمام باتوں کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں ہے، کسی پر الزام لگانا نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اس کا مقصد جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جاگ جائیں، مرد اور خواتین سب لوگ جاگ جائیں، اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے بڑھیں، اللہ کے دین کو، اللہ کو منزل بنا لیں، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں، اللہ کے دین کو اپنا ضابطہ حیات بنا لیں، رسول کی طریقے کے مطابق مقامی طور پر ایک رہنما اپنے لیے بنا لیں ضرور۔ اس کے بغیر مشکل ہے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن آپ کسی صاحب قرآن سے سمجھیں گے، ورنہ تو آپ کو چکروں میں ڈال دیں گے۔ کتابیں بھی آپ کو چکروں میں ڈال دیں گی، بعض کتابیں عام طور پہ جو اصل مقصود ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، قرآنی آیات کا مقصود کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ بہرحال تو یہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اگر ہم آپ کو دکھا دیں، یعنی اس میں مضمون یہ ہے، اے حبیب آپ اپنا کام کر لیں، اے داعی قرآن تم اپنا کام کرو، کرتے چلے جاؤ۔ یعنی آج کے لیے یہ ہماری آیت جو ہے، اگر ہم آج کے لیے اپنے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مومنین ہیں، جو داعیان الی الحق ہیں، جو داعیان الی اللہ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا وعدہ تو سچا ہے، تم نے اپنا کام کرنا ہے، تم اپنا کام کرو۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، نتیجہ ہمارے ذمے ہے، نتائج کہ ہم ذمہ دار ہیں، اور تم اس کی فکر نہ کرو، تمہارے ذمے، تمہارے ذمے جو بلاغ کی ڈیوٹی ہے، اے داعی الی القرآن، آج کے لیے یہ ہمارے لیے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ، اور باقی معاملہ میں ہمارے ذمہ ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، حکم اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس میں مقامی طور پہ شان نزول کے مطابق یہ آیات تقریباً 8 نبوی کی ہیں۔ اب کافر اپنی کوشش کر رہے تھے، مشرکین اپنی کوشش کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے کہ یہ دین معاذ اللہ، سوچ رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے کہ یہ دین ختم ہو جائے، یعنی اس کے ظاہر ہے وہ تو مخالف تھے، اللہ کے دین کے دشمن تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پھیل جائے یا اس طرح نا، وہ ساری تاریخ واضح ہے آپ کو۔ ان 8 یعنی نبوی میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ زمین میں ان پر اس کے کناروں سے گھٹاتا چلا آ رہا ہوں؟ کیا مطلب کہ یہ دین پھیل رہا ہے۔ دیکھیں ایک دعوت یا تو پھیلے گی یا گھٹے گی۔ اب دعوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی تو آئے دن اس میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ پہلے کتنے تھے؟ جب حضور نے نبوت پیش کی 5-6 آدمی ایمان لائے، پھر آپ دیکھیں 80 سے لے کر 120 تعداد بتائی جا رہی ہے۔ حبشہ چلے گئے، اس کے باوجود جو ہے مکے میں 40 لوگ تھے، ہجرت
حبشہ کے باوجود. تو پھر اسی طرح یہ تعداد بڑھتی رہی. وہ الگ بات ہے کہ اکثریت جو ہے وہ مقابلے پر رہی، انہوں نے انکار کیے رکھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسی وجہ سے پھر ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میرے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اب اس میں دیکھیں ہمارے لیے تسلی یہ ہے کہ مومن کو اپنا کام کرتے چلے جانا چاہیے. اپنی جو بساط ہے، جو اس کی جو بھی اس کا وہ ہے، تو مومن کو اپنی ڈیوٹی انجام دیتے. دیکھیں مومن کی کیا مثال ہے. مومن بندہ ہے اللہ کا، بندے کو غلامی کرنی ہے، اس کو آقائی سے کوئی سروکار نہیں ہے. آقا ایک ہے اللہ، اور ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے بھرپور ہم نے کوشش کرنی ہے. تو پھر باقی کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے، اس سے پھر مومن کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ ایک شعر بھی کچھ ادھورا سا مجھے یاد آ رہا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو شہادت کے یہاں اگر آپ وسیع معنی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. شہادت مطلب اپنی گواہی پیش کر دینا، اپنا کام کر دینا، یہ شہادت ہوتی ہے. تو مومن جو بھی کرتا ہے اس کا مقصد مال غنیمت نہیں ہوتا، دنیا نہیں ہوتا، کشور کشائی یہ فتح حاصل کرنا نہیں ہوتا، یعنی مقصد وہ نہیں ہوتا. اس کا مقصد جو بھی ہے شہادت ہے، اور اللہ کی راہ میں شہادت، گواہی. بہرحال تو وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی سازشیں کرتے، یعنی تدبیریں کرتے رہے. مکر کا مطلب تدبیر، حق کو فیل کرنے کے لیے. پہلے میں ترجمہ دے دوں. قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگ تدبیریں کر چکے. فللہ المکر جمیعا، اصل تدبیر تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ جو ہر نفس جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ابھی کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کس کا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ شہادت دینے کے لیے کافی ہے ہمارے تمہارے درمیان، اور جس کے پاس، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بہرحال پہلی جو 42 نمبر آیت ہے، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، یعنی جو بھی حق کو فیل کرنے کے لیے اپنی تدبیریں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس میں کامیاب نہیں ہوگے. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یہ قانون خداوندی ہے، میں اور میرے رسول. یعنی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ تو نہیں بدل سکتے. فیصلہ ایک یہ بھی ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اور کما قال ایسی آیت ہے کہ میرا وعدہ ہے، وعد اللہ کا وعدہ ہے، جو مومن ہیں تم میں عمل صالح کرتے ہیں کہ میں ان کو زمین میں خلافت عطا کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ
منکرین حق جو ہے، ظاہر ہے جو دنیا دار ہے وہ حق کو دبانے کے لیے کوشش کرتا رہے گا، حق والوں کو، اہل حق کو، لیکن ادھر ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ تو اللہ کا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 41 نمبر آیت میں فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ جو ہے حکم کرتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ساری جو تدبیر ہے اصل تو اللہ کی ہے، اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، جو اللہ چاہتا فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرے گا، وہی یعنی وہ کر سکتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے یعنی واللہ غالب ہے، وہ کر سکتا ہے، العزیز غالب ہے، وہ بے مثل غالب ہے۔ تو بہرحال یہاں یعلم ما تکسب کل نفس، ہر نفس جانتا ہے ہر نفس کیا کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اور وسیعلم الکفار، جو ناشکرے لوگ ہیں ان کو جلد پتہ لگ جائے گا کہ اچھا انجام کس کا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو مومنین کے لیے ہے۔ پھر دوسری آیت یہ ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، یعنی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے درمیان تو اور کوئی تنازعہ نہیں ہے، تم مجھے رسول نہ مانو، اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شہادت آپ دیکھ لیں کہ رسول اور مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا چند ہی برسوں میں، یعنی حضرت عمر کا میں نے آپ کو بتایا کہ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہو چکا تھا، اور پھر اور بھی بڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت، واقعاتی شہادت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ مومنین کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، مومنین کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ انفرادی طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے یعنی ویسی مدد نہیں ہو سکتی انفرادی طور پہ جب تک جماعت نہ ہو۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھاتے ہیں بعض وہ وعدے جو آپ سے ہم نے کیے ہیں، یعنی آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو وفات دے دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب ہماری ذمہ ہے۔ اولم یرو، یا یہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، آپ سے پہلے بھی لوگ حق کے مقابلے کی تدبیریں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فللہ المکر جمیعا، اصل تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اور جو کچھ کوئی کرتا ہے اسے سب خبر رہتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور جلدی کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ
نیک انجام کس کا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور جو ناشکرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ، لیکن اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے سورہ رعد کے مضامین کو مجھے بیان کرنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو سننے کی، اور اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے سورہ رعد کو مضامین کو سمجھنے کے لیے ہمیں آسان کر دیا، اسی طرح سورہ ابراہیم کے مضامین کے لیے بھی ہمارا سینہ وہ کھول دے تاکہ ہم اس کے مضامین کو سمجھ سکیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔